یہ خبر قطر سے ہے جس کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے حملے کے باعث حماس کے ڈیپٹی چیئرمین خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ حملہ حماس کے سیاسی دفتر پر کیا گیا۔ امریکی ٹی وی کے مطابق یہ حملہ اسرائیلی فوج کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اس سے متعلق ہم نے پہلے بھی آپ کو اپڈیٹ کیا تھا۔ اسرائیل کا قطر میں فضائی حملہ، اسرائیلی بمباری میں حماس کے رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اسرائیلی فوج نے دوحہ میں موجود حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت میں دھماکے سنے گئے ہیں۔ حماس قیادت دوحہ میں مذاکرات کے لیے اس وقت موجود تھی، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس قیادت کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر کی دارالحکومت دوحہ کے قطارہ ڈسٹرکٹ میں متعدد دھماکے سنے گئے، جہاں دھوئیں کے بادل بھی اڑتے دیکھے گئے۔ گواہوں نے یہ بھی بتایا کہ دھماکے کے بعد کیٹرنگ ایریا سے اڑتے ہوئے دھوئیں کا منظر بھی سامنے آیا۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ان حماس اہلکاروں کو نشانہ بنانا تھا جو 7 اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی اس جنگ کے انتظام و انصرام میں شامل تھے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، اسرائیلی فوج نے دوحہ میں موجود حماس رہنماؤں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اور عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں 6 دھماکے سنے گئے ہیں۔ حماس قیادت دوحہ میں مذاکرات کے لیے اس وقت موجود تھی، جبکہ دوسری جانب اسرائیلی فوج نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ قطر میں حماس کی سینئر قیادت کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حماس قیادت کو درستگی کے ساتھ نشانہ بنایا گیا ہے۔ قطر کی دارالحکومت دوحہ کے قطارہ ڈسٹرکٹ میں متعدد دھماکے سنے گئے، جہاں دھوئیں کے بادل اڑتے دیکھے گئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ دھماکوں کے بعد کیٹرنگ ایریا سے اڑتے ہوئے دھوئیں کا منظر بھی وہاں پر سامنے آیا۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد ان حماس اہلکاروں کو نشانہ بنانا تھا جو 7 اکتوبر کے حملے کی منصوبہ بندی اس جنگ کے انتظام و انصرام میں شامل تھے۔ اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کر کے مقبوضہ فلسطین کے مذہبی تنظیم حماس کے سینئر ترین رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیلی فضائیہ نے دوحہ میں حماس کی اعلیٰ قیادت کو ٹارگٹ کیا۔ عرب میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ حماس ذرائع کے مطابق فضائی حملے کے وقت حماس کے متعدد رہنماؤں کا اہم اجلاس جاری تھا، اور اس اجلاس میں حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ عینی شاہدین یہ بتاتے ہیں کہ دوحہ میں قطارہ کے علاقے میں کئی دھماکے سنائی دیے گئے، جس کے بعد فضا میں دھواں اڑتا بھی دکھائی دیا گیا۔ اس سے قبل اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ دوحہ میں حماس کے مذاکراتی رہنماؤں کو دھماکے کے ذریعے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ڈان نیوز نے آپ کو اپڈیٹڈ رکھا تھا تازہ ترین صورتحال سے متعلق، اور اسی کی اپڈیٹڈ سچویشن یہ ہے کہ اسرائیل میں قطر میں جو فضائی حملہ کیا ہے، مزید ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ جو فوٹیجز آپ ڈان نیوز کی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں اس میں واضح طور پر دھواں اٹھتا دکھائی دیا جا رہا ہے۔ اسرائیل نے قطر میں فضائی حملہ کیا، حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ اس میں شہید ہو گئے ہیں۔ اسرائیل نے قطر پر فضائی حملہ کر کے مقبوضہ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم کو حماس کے سینئر رہنما خلیل الحیہ کو شہید کر دیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار حارث نواز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ حارث نواز صاحب، ایک بار پھر ٹارگٹ کیا گیا ہے اعلیٰ سینئر رہنما کو جو حماس کی تنظیم کے ہیں، خلیل الحیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، کیا کہیے گا اس پر؟ دیکھیں، یہ ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف عرب ورلڈ، اسلامک ورلڈ کا ہے، جس کو خاموشی کو دیکھتے ہوئے یہ اسرائیل اور انکریج ہو رہا ہے، اور وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کی طرف اس کے اسٹیپ فارورڈ ہوتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ظلم و برست کر رہے ہیں غزہ میں۔ اور ابھی آپ کے سامنے جو کنڈیشنز آ رہی ہیں کہ دوحہ میں نیگوشیٹنگ کرنے کے لیے مذاکراتی ٹیم کے اوپر جس طریقے سے ڈرون حملہ کیا گیا اور وہاں کو مارا گیا، آئی تھنک اس کے اوپر اگر آج عرب ورلڈ، جی سی سی، اسلامک ممالک ہو اس کے اوپر اپنا رد عمل بڑا اسٹرانگ نہیں لیتے ہیں، کل یہ اور بڑھتا جائے گا۔ اس لیے دس از رائٹ ٹائم، کیونکہ امریکن اور اسرائیل دے آر ٹوٹلی ڈیسائیڈڈ کہ غزہ کو پہلے سے کلیئر کرنا ہے۔ وہاں اسرائیلی جو ہے گراؤنڈ فورسز پہنچ گئی ہیں، اس پر اسرائیل نے اپنے جو روزانہ یہ ریڈ بھی کر رہے ہیں، روزانہ جو ہے کافی تعداد میں فلسطینی کو شہید کر رہے ہیں، اور یہ جو حملہ کیا ہے
یہ بہت ہی ناقابل برداشت۔ حارث نواز صاحب، یہ ایسے وقت میں حملہ کیا گیا ہے جب حماس رہنما غزہ جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر کی تجویز پر غور کر رہے تھے۔ ایک طرف آپ جنگ بندی پر غور و خوض کرنے کو کہتے ہیں اور دوسری طرف سے اس طرح سے ٹارگٹ کرنا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے؟ یہ امریکن تجویز تھی جس کو بعد سے تقریباً ایکسیپٹ کرے جی ہم مذاکرات کریں گے، ہم تیار ہیں، اس لیے ٹیم آئی تھی۔ میرے خیال میں یہ بڑی ہی یہ احتجاج تو یہ بھیج دی گئی ہے امریکن کی طرف سے جی کہ آئیں مذاکرات کرے، جب ٹیم آئے گی تو آپ ڈرون حملہ کر دیں۔ یہ تو ناقابل برداشت ہے، یقین کریں میں تو یہ کہتا ہوں کہ یونائیٹڈ نیشن کو چاہیے کہ اس پیلسٹائن پورے کے اوپر نو فلائی زون کریں، جیسے یہ عراق میں لیبیا میں کرتے رہے ہیں، تاکہ وہاں پر کوئی اور جہاز نہ آ سکے، امریکن اسرائیل کا، امریکن کا، کسی ملک کا سوائے یونائیٹڈ نیشن کے، اور اسی طریقے سے وہاں یونین ٹروپس بھی آنے چاہیے تاکہ ان کو کوئی پروٹیکشن دے، کوئی تو ان کو والی وارث ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ تو نسلوں کو ختم کرے، جینوسائیڈ کر رہا ہے۔ حارث نواز صاحب، آپ کی بات سے اتفاق کرنا چاہوں گی، جیسا کہ آپ نے کہا جینوسائیڈ کیا جا رہا ہے، یہ جو ہوا تھا ناگاساکی میں یہ تو اس سے بڑا اقدام ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یو این کو، OIC کو، سیکیورٹی کونسل کو کس طرح کے اقدامات اٹھانے چاہیے اس جنگ بندی کے لیے؟ سب سے پہلے آج ہی ان کا ایمرجنسی اجلاس ہونا چاہیے، عرب لیگ کا، GCC کا، اس کے بعد OIC کا امیڈیٹلی کال کریں بڑی اسٹرانگ، اور اس کے ساتھ اسرائیل کے تمام سفارتی تعلقات ختم کریں، ان کے ساتھ جو آپ امپورٹ کرتے ہیں ان کے گوڈس کو تمام بند کر دیں، گیو ہم اکنامک لاس، یہ دیوانی سمجھتے ہیں، اور یہ کرنے کے لیے آپ کو بولڈ لیڈرشپ چاہیے۔ اگر ہم اپنے آپ کو پیشوتر ملک کی طرح ریت میں سر دبا کے بیٹھے رہیں گے جی کہ ہم تو چھپے ہوئے، ہمیں تو کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ غلط فہمی ہے۔ گریٹر ایسٹ میں بہت سے ممالک عرب ممالک شامل ہیں، سب جائیں گے، اس لیے یہ اب متحد ہوں گے، کولیکٹیو ایک ایفرٹ کریں گے تبھی بچیں گے، ورنہ یہ باری باری سب کو اسرائیل نکلتا جائے گا۔ میرے خیال میں آج اس کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے اور اس کے لیے تو ان کو ایکشن کرنا ہے۔ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گی حارث نواز صاحب، قطر ایک پیسفل کنٹری ہے اور اسرائیل نے قطر کی فضائی حدود کو کراس کر کے قطر ہی میں اٹیک کیا ہے، اس ساری سچویشن کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں بات کر رہا ہوں دس از ویری ایک قطر از اے سمپل بڑا ہی ایک پیسفل ملک ہے، امریکن عزت وہاں پر بہت زیادہ ہے، ایک کسی ملک کی ایئر اسپیس کو وائلیٹ کرنا، اور اس وقت جب کہ وہاں پر مذاکراتی ٹیم بیٹھی ہے وہ کوئی وہاں حملہ کرنے نہیں دیں گے، دے آر ناٹ آرمڈ ود اینی تھنگ ایلس۔ اس لیے میں بات کروں گی، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، اس کے اوپر قطر کا ریئیکشن، عرب ورلڈ کا ریئیکشن، گلف کوآپریشن کونسل کا GCC کا ریئیکشن اور اسلامک اور OIC کا شوڈ بی ویری اسٹرانگ، بلکہ آئی وڈ سے یونائیٹڈ نیشن ایکشن ہونا چاہیے۔ اس پر اگر آج نہیں کریں گے تو یہ جنگل کا قانون ہے، یہ ہم پرمیٹیو ایج میں چلے گئے ہیں جہاں پر کوئی قانون نہیں ہے، کچھ صرف وہ مائٹی رائٹ جس سے آپ لاتی ہے وہی اس کا قانون ہے، اینڈ دیٹس واٹ امریکہ اینڈ اسرائیل از ڈوئنگ۔ بہت شکریہ دفاعی تجزیہ کار حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اپنی آوازیں بلند کرنی چاہیے کیونکہ یہ کسی بھی ملک کی جو حدود ہیں ان کو کراس کرنا پیس کو وائلیٹ کرنے کے بالکل مترادف ہے۔